تو وہ ہندو ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کسی نے کلپ مجھے بھیجا اور مجھے یہ بھیجا کہ دیکھو مفتی صاحب جو بات آپ کہتے ہیں یہ ہندو بھی بالکل وہی بات کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ذاتی گھر یہ ضرورت نہیں ہے اور اس پہ اتنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ بھی قوم کو یہی سمجھا رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات, ذرا سنتے ہیں. میں نے اس کا کلپ سنا تو اس نے یہ بات کہی, اس ہندو نے, کہ بھائی دیکھو کروڑوں روپے کی آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہو, سارا سرمایہ ادھر لگا دیتے ہو, تو گھر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رہائش ہے نا. تو جب گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہے تو آپ تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں رہ لو اور باقی پیسے آپ کیا کرو؟ انویسٹ کرو, کچھ کماؤ. بس یہ اس کی موٹیویشن کا خلاصہ ہے. اس پہ لوگوں کے جو نیچے زیادہ تر لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے. نیگیٹو کمنٹس یہ تھے, ایک صاحب نے کہا اچھا جب ہم 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے, کرایہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے, تو ہمیں بڑھاپے میں ضرورت ہوگی نا گھر کی. ایک اعتراض تو یہ تھا. اس کا اس موٹیویشنل اسپیکر کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ عزت نہیں ہوتی. جب آپ کا ذاتی گھر نہیں ہوتا تو دوست احباب عزت نہیں دیتے. عزت اسی کی ہے جو لینڈ لارڈ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو بڑے اور بھی بہت سارے اعتراضات کا, بھائی الو بنا رہا ہے, ابے ذاتی گھر ذاتی ہوتا ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے دوست احباب سے کہا کہ اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جب تک اس فالٹ کو حل نہیں کیا جائے گا نا, اس کی موٹیویشن میں جان پیدا نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ وہ فالٹ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کی باتیں نہیں کرتے. کیا بھائی 60 سال کے بعد تو رہ کتنے گئے تیرے؟ کم بخت 20 سال سے پیٹ کاٹ کاٹ کے آج تو نے گھر بنا لیا کہ 60 سال میں کام آئے گا. تو 20 سال کا تو بیڑا غرق کر دیا نا, جب کھانے کی طاقت بھی تھی, گاڑیوں میں گھومنے کا بھی مزہ تھا. اب بڑھاپے میں سارا بڑھاپے کے لیے کرتے کرتے جو جوانی میں عیش و عشرت کے دن تھے وہ کیا کر دیے, وہ بڑھاپے جیسے گزارے. بڑھاپے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے, نہ سواری کے مزے لے سکتا ہے. بھائی گاڑی بھی نہیں بھگائے گا, بائکوں کی ویلیاں کا کون لگائے گا بڑھاپے میں؟ ویلیاں تو اچھی چیز نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ جو 20 سال جو جوانی کے 30 سال کم از کم لگتے ہیں جوان آدمی رہتا ہے, وہ 30 سال تو بیڑا غرق کر دیا, پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر بنائے کہ 60 سال میں سکون ملے گا. کہاں ملے گا سکون 60 سال میں؟ اب تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم شروع, اور وہ ویسے بھی جلدی نکلے گا کیونکہ 30 سال جو اس نے گھر بنانے کے لیے ٹینشن اٹھائی ہے نا, وہ ٹینشن تو بہت جلدی بوڑھا کر دے گی اس کو. لیکن ان موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں آپ کو موت کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ اگر یہ موت کی باتیں شروع کر دیں تو اگلا بولے گا تو وہی ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے آیا, ڈرانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ موٹیویشن تو ملتی امیدوں سے ہے. امیدیں نہیں بھائی اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہے. دیکھا نہیں وہ 90 سال میں بھی زندہ تھا, وہ 80 سال میں, وہ 85 سال میں اس نے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے نا. اور مذہب باتیں کیا کرتا ہے؟ کل بھی مر سکتے ہو, پرسوں بھی مر سکتے ہو, ترسوں بھی. موت کا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ مرنا, اللہ کے علم میں تو موت کا وقت متعین ہے, لیکن ہمارے لحاظ سے متعین نہیں ہے. تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی بھائی؟ اور دوسری بات, آپ موت کو اگر سائڈ پہ لگا دو تو آپ کے لگانے سے موت سائڈ پہ ہوتی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. این ممکن ہے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ تقریریں کر رہا ہے کل وہ آئے نہ سکے, آپ پوچھیں بھائی آپ نے ٹائم دیا تھا آئے کیوں نہیں, پتہ چلا جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون.